ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. حضرات ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے مصائب و مشکلات سے نجات کا ایک اہم ذریعہ اور راستہ صبر ہے. انشاءاللہ آج صبر کے تعلق سے گفتگو ہوگی. خوف و ہراس، بھوکمری اور مال و جان میں کمی کر کے بندوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف آفات عارضی و سماوی اور متعدد جسمانی اعراض و امراض میں مبتلا کر کے ان کا امتحان لیتا رہتا ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 155، 156 اور 157 میں اور دوسری متعدد آیتوں میں اس کا ذکر ہوا ہے. سورہ بقرہ کی ان آیات میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر حکم دیا ہے کہ ابتلا و آزمائش کے موقع پر بندوں کو ہراساں اور خوف زدہ ہونے، جزا فضا کرنے اور شکوہ شکایت کرنے کے بجائے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. چنانچہ ان آیات میں ایسے صبر کرنے والوں کو مژدہ سنانے کا حکم ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، جو مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ کر خود کو اللہ کے فیصلے کے حوالے کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ کی نوازشیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور انہی لوگوں کو ہدایت یاب قرار دیا گیا ہے. ناظرین کرام، صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا کیا مفہوم ہے؟ علماء کرام نے اس تعلق سے صبر کی تعریف کی ہے کہ حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشکوى، وحبس الجوارح عن التشویش، یعنی اپنے آپ کو گھبراہٹ اور ناگواری سے بچا لینا، زبان پر حرف شکایت نہ آنے دینا، اور دیگر اعضائے انسانی کو الجھنوں سے محفوظ کر لینا. مصیبت کے وقت صبر کرنے کے فوائد بے شمار ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 90 سے زائد بار صبر کا ذکر مختلف انداز میں کیا ہے. کہیں صبر کے تعلق سے انبیاء کرام علیہ السلام کے اس موقف کا تذکرہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور کہیں صبر و صلات سے مدد حاصل کرنے پر ابھارا گیا ہے. کہیں حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو بطور عبرت و موعظت بیان کیا گیا ہے، اور حضرت اسماعیل، حضرت ادریس
اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا نام لے کر ان کے اس موقف اور اس خاص وصف صبر کو اجاگر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے جانثار صحابہ کی مکی زندگی میں صبر کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس قسم کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اس لیے کسی مصیبت کے وقت ایک مسلمان کو صبر کا دامن تھام کر اللہ کی رحمت و شفقت کا مستحق بنانا چاہیے۔ صبر کے فوائد بے شمار ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں صرف چند فوائد کی جانب صرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ صبر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ صبر سے اللہ کی رحمت اور اس کی معیت نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اور جسے اللہ رب العالمین کی معیت حاصل ہو جائے اسے پھر کسی چیز کا کوئی کھٹکا نہیں ہونا چاہیے۔ صبر کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صبر کرنے والوں پر دنیا میں اللہ کی نوازشیں اور رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اسی طریقے سے صبر کا ایک فائدہ یہ ہے کہ صبر سے صبر کرنے والوں کے گناہ مٹ جاتے ہیں، انہیں ان کے عمل کا بھرپور اجر و ثواب دیا جاتا ہے، خاص طور سے اجر کا ثواب دیا جاتا ہے، خاص طور سے صبر کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے بالا خانے دیے جائیں گے اور وہاں آداب و تسلیمات سے ان کا خیر مقدم اور استقبال کیا جائے گا۔ صحیحین کی حدیث ہے کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها الا كفر الله بها من خطاياه، یعنی مسلمان کو جب بھی کوئی تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے یا وہ حزن و ملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر اسے چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے آزمائشوں، مصیبتوں اور تکلیفوں کو ہمیں اپنے گناہوں کا کفارہ تصور کرتے ہوئے ان پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے اللہ کی رحمتوں اور نوازشوں کا امیدوار رہنا چاہیے۔ کورونا وائرس جیسی مہلک وبائی بیماری کے نتیجے میں اللہ کے بندے جن مختلف آزمائشوں سے دوچار ہیں، ان سب کا کافی و شافی علاج صبر ہے۔ اللہ ہم صبر کو مصیبت کی اس گھڑی میں صبر کی توفیق بخشے اور ہمیں صابرین کی فہرست میں شامل فرما کر ان کے اجر و ثواب سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔